آپ کو ایک مثال دوں، کبھی کبھار ایک عبادت جو انسان کو سامنے لگ رہی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے، کہتا ہے اس کو چھوڑو، یہ کرو، یہ ہے اصل تمہاری ڈیوٹی، یہ ہے۔ کبھی ماں باپ کی خدمت کے بارے میں ہے، کبھی چپ رہ جانے کے بارے میں، کبھی کبھی خاموش رہ جانا کہیں عبادت ہے، پتہ ہے؟ گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی فتنہ ہو رہا ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی آپ کا ایک موقع پر چپ رہ جانا ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں تک عبادت سے جو انسان روحانیت کو طے نہ کر سکے، وہ ایک غصے کا گھونٹ پی کر چپ رہ کر اللہ تعالیٰ اسے وہ روحانیت عطا کرتا۔ آغا شیخ غلام رضا یزدی ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، یزد میں رہتے تھے، اگر وہ قم آ جاتے تو میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ وہ واقعاً پورے ورلڈ میں شیعت کے مرجع تقلید بنتے۔ ان کا نام اس لیے اتنا زیادہ فیمس نہیں ہو سکا کہ وہ یزد میں رہے، ایک اور صوبہ جو ہے ایران کا، اور وہیں رہ کر وہ خدمت انجام دیتے رہے، جیسے ہم بظاہر چھوٹی خدمت سمجھتے ہیں، بچوں کی نماز ٹھیک کروانا، مدرسوں میں جانا، مجلسوں میں، حالانکہ وہ مسلم آیت اللہ تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ تبس سے مشہد آئے، بہت لانگ جرنی تھی، بسس میں سفر ہوتا تھا اور بہت ہی تھکا دینے والی جرنی۔ وہاں پر پہنچے تو محرم کی کوئی پہلی دوسری تاریخ تھی، آئے تھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے، وہاں پہنچے اور انتہائی خستہ، تو کسی نے انہیں بتایا کہ فلاں ایک گاؤں ہے قریب میں، وہاں پر امام بارگاہ، حالانکہ محرم شروع ہو چکا ہے لیکن امام بارگاہ بند ہے، لائٹس آف ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کوئی پڑھنے والا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو مجھے لے کے چلو وہاں پر۔ اب اتنے بڑے آیت اللہ کہتے ہیں مجھے لے کے چلو وہاں پر، مجلس ہونی چاہیے، محرم میں امام بارگاہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ زیارت کے لیے آئے ہو، اتنی دور سے آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر کر کے، اتنی تھکن کے ساتھ آئے ہیں، تو ابھی یہاں کچھ دن رکیں، پہلے زیارت کریں پھر وہاں چلے جائیں گے۔ نا، اس وقت امام رضا کے زائر بہت ہیں، نوکر کم ہے، نوکر چاہیے اس وقت امام رضا علیہ السلام کو۔ ہاں تو میں پہلے جا کے نوکری کروں گا، ہاں امام بارگاہ کو محرم الحرام کے ایام میں بند نہیں ہونا چاہیے، وہاں جاؤں گا، وہاں جا کے نوکری کر کے پھر آؤں گا امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر۔ یہ ہے تکبر نہ ہونا، غرور نہ ہونا، اپنی ذات سے گزر جائے انسان، تسلیم ہو خدا کے امر کے سامنے، خدا نے مجھ سے کیا چاہا ہے۔ اللہ عز و جل انشاءاللہ اس کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔